السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم نے دین کی باتیں میں اللہ کا شکر کا دوسرا پارٹ لے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرض اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن کثرت سے شکر ادا کرتے رہنا یہ ایک انتہائی محبوب عمل ہے، جس پر ثواب بھی بے حساب ملتا ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا صلہ دیں گے۔ نیز ارشاد ہے، لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھیں میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت محبوب ہے اور ناشکری شخص نہایت ناپسند ہے، کیونکہ ناشکری انتہائی تنگ نظری کا علامت ہے۔ ناشکری شخص کو اگر کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اسی کو لے بیٹھتا ہے، اسے وہ بے شمار نعمتیں نظر نہیں آتی جو عین سے تکلیف کی عالم میں بھی اس پر برس رہی ہوتی ہیں، اور وہ ذرا سی تکلیف کو پہاڑ بنا کر اسی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف شکر گزار بندے کا حال یہ ہے کہ تکلیف کے عالم میں بھی اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر رہتی ہے، وہ ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تکلیف کے دور ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور وہ ناشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ ستم رسید اور مظلوم سمجھے گا اور ناشکری کے کلمات زبان سے نکال لے گا۔ لیکن اگر وہ شکر گزار بندہ ہے تو بیماری سے مغموم اور پریشان ہونے کے باوجود وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بیشتر اوقات میں جو صحت عطا فرمائی وہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس بیماری میں بھی تیمار داروں، معالجوں اور دوائیوں کی صورت میں تسلی کے اسباب میسر ہیں۔ وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو لوگ اس سے زیادہ بیمار ہیں ان کا تصور کر کے شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بیماری سے محفوظ نہ رکھا، وہ بیماری اور دور ہونے کی دعا ضرور کرے گا، لیکن شکوے کے لمحے میں نہیں بلکہ اپنی کمزوری اور عاجزی کے لمحے میں وہ تکلیف سے پریشان بھی ہوگا، تو اس پریشانی میں ناشکری اور گلے شکوے کے شبہ نہیں ہوگا۔ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان کو قیامت تک جینے کی مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ہر سمت سے اس پر حملہ آور ہوں گا۔ پھر اپنے ان حملوں کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شکر کی عبادت سے محروم کر کے انہیں ناشکر بنا دے۔ اس کے برخلاف جو بندہ شکر گزار بننے کا تہیہ کر لے، اس پر شیطان کا دعویٰ نہیں چلتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ عظیم عبادت چند لمحوں میں ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر،
جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرے وہ ثواب میں سے اس روزہ دار کے برابر ہے جس نے کھانے سے صبر کیا ہو۔ بخاری ترمذی حدیث میں آیا ہے۔ لہٰذا شب روز کی زندگی میں جو کوئی چھوٹی بڑی نعمت یا راحت میسر آئے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو عافیت سے دیکھا تو شکر ادا کرے۔ اچھا کھانا سامنے آیا تو شکر ادا کرے۔ ہوا کا جھونکا اچھا معلوم ہو تو شکر ادا کرے۔ بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا تو شکر ادا کرے۔ غرض ہر وہ بات جس سے خوشی یا آرام حاصل ہو اس پر شکر ادا کرنے اور کرتے رہنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اگر زبان سے نہیں تو دل ہی دل میں شکر ادا کر لینا چاہیے۔ نیز بزرگوں نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کیا کرے اور ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرے۔ مثلاً تصور کرے کہ الحمدللہ میری اور اہل و عیال کی صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ سر چھپانے کو گھر میسر ہے، الحمدللہ بستر آرام دہ ہے، الحمدللہ جان و مال محفوظ ہے۔ غرض جتنی راحتیں میسر ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تصور کرے اور اس پر شکر ادا کر کے سوئے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے، لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی۔ یوں تو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں ہے، ہر انسان اپنی زبان میں بھی شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے شکر کے لیے ایسے جامع الفاظ بھی تلقین فرمائے ہیں جن سے ایک مرتبہ ہی میں ہزاروں مرتبہ شکر ادا کرنے کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم لک الحمد حمداً دائماً مع دوامک ولک الحمد حمداً خالداً مع خلودک ولک الحمد حمداً لا منتہی لہ دون مشیتک ولک الحمد حمداً لا یرید فاعلہ الا رضاک ولک الحمد حمداً عند طرفۃ کل عین ونفس کل نفس۔ یا اللہ آپ شکر ہے، ایسا شکر جو آپ کے دائمی وجود کے ساتھ دائمی ہو۔ آپ کا شکر ہے، ایسا شکر جو آپ کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور آپ کا شکر ہے ایسا شکر جس کی آپ کی مشیت کے سوا کوئی انتہا نہیں، اور آپ کا شکر ہے ایسا شکر جس کا کہنے والا آپ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، اور آپ کا شکر ہے آنکھ کی ہر جھپک پر اور سینے کی ہر نفس پر۔ اللہم لک الحمد عدد خلقک و مداد کلماتک و زینت عرشک و رضا نفسک۔ اے اللہ آپ کی حمد کرتا ہوں آپ کی مخلوقات کی گنتی کے برابر اور آپ کے کلمات کی سیاہی کے برابر اور آپ کے عرش کے وزن کے برابر اور آپ کی خوشنودی کے مطابق۔ حضرت عبداللہ بن غنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ یہ کلمات تلقین فرمائیں: اللہم ما اصبح لی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ مجھے یا آپ کی مخلوق کے کسی اور فرد کو جو بھی نعمت ملے وہ تنہا آپ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، بس تعریف آپ ہی کی ہے اور شکر آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت کہے اس نے اپنے اس دن کی شکر ادا کر دیا، اور جو شخص یہ کلمات شام کے وقت کہے اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہو؟ اللہ حافظ، السلام علیکم۔